حقائق کی تلاش کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سیدہ قرۃ العین نقوی آج آپ کو ایک ایسے عجیب و غریب جزیرے کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو ایک تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نہ جانے ایک کتنے راز اور دلچسپ حقائق 5,87,041 کلومیٹر کے رقبے میں دفن کیے ہوئے ہے۔ آپ نے میڈغاسکر کارٹون کا تو سنا ہی ہوگا، مگر آج ہم کارٹون کے بارے میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا کے میڈغاسکر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مقام بھی رکھتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں عرب کی قدیم تاریخی کتب کے مطالعے میں پہلی دفعہ ملتا ہے، جہاں 10ویں صدی میں عرب قوم نے اپنے قدم اس آئی لینڈ پر شمالی مغربی بندرگاہ کی جانب سے رکھے اور تجارت کرنا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ عرب کتب میں یہ جزیرے مالائی کے نام سے ملتا ہے اور اس ہی نام کی نسبت سے یہاں کی زبان مالاگاسی کہلاتی ہے۔ اور تعجب کی بات تو دیکھیں کہ یہاں 90% ایسے جنگلی حیات موجود ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ جیسے لیما نامی ایک جانور کی ہی مثال دیکھ لیں، جو چھوٹے چوہے کے سائز سے لے کر 28 انچ تک لمبا ہوتا ہے، جس کو انڈری لیما کہتے ہیں اور چھوٹے کو پگمی لیما کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہاں پر ہیپوپوٹیمس عام ہیپوپوٹیمس کے سائز سے چھوٹے پائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی گرگٹ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے آدھی نسلیں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں اعلیٰ نسل کے عقاب بھی پائے جاتے ہیں۔ اور آگے کا سن کے آپ کو حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے کہ مارکو پولو، جسے دنیا مشہور سیاح کی حیثیت سے جانتی ہے، 13ویں صدی میں میڈغاسکر کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہاں ایک ایسا پرندہ بھی پایا جاتا تھا جو ہاتھی کو بھی اپنے پنجوں میں پکڑ کر اڑ سکتا تھا۔ اس انکشاف کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں یا محض فسانہ؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، آج کے سائنسدانوں نے یہاں سے ایسے ڈھانچے بھی دریافت کیے ہیں جو مارکو پولو کے انکشاف کی تصدیق کرتے ہیں۔ حیرت ہوئی نا؟ تو ویڈیو کو لائک کریں۔ خیر، ہم میڈغاسکر کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جانوروں کے علاوہ مختلف قسم کے درخت بھی پائے جاتے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک درخت بیوباب ہے جو میڈغاسکر میں ہی ملتا ہے، لیکن افسوس ساری دنیا کی طرح یہاں پر بھی ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جنگلی حیات کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مذاہب کی بات کی جائے تو 2021 کی رپورٹ کے مطابق یہاں 85% کرسچن، 3% مسلم اور باقی دیگر مذاہب آباد ہیں۔ یہاں پر 18 مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ آباد ہیں جو مختلف طور طریقوں کے حامل ہیں، جیسے مرینا، کوتیا، بیٹنی مسراکا، سیمیہٹی، بیرسیلیو وغیرہ شامل ہیں۔ حقائق کی تلاش رکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج سے تقریباً 1800 سال پہلے برصغیر افریقہ اور میڈغاسکر ایک ہی زمین کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس آئی لینڈ پر آتش فشاں پہاڑوں کا سلسلہ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ 900 سال قبل برصغیر سے الگ ہو گیا اور یوں اس نے ایک الگ آئی لینڈ کی حیثیت اختیار کی۔ اور حقائق کی تلاش کے ساتھیوں کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آئی لینڈ اور دوسرا سب سے بڑی آئی لینڈ کنٹری ہے، جس کا سب سے بڑا شہر اور دارالخلافہ اینٹاناناریوو ہے۔ 350 قبل مسیح اور 550 سن عیسوی کے درمیان یہاں نسل انسانی کے وجود کے آثار پائے جاتے ہیں، جو دنیا کی قدیم آبادیات میں شمار ہوتا ہے۔ میڈغاسکر کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں 17ویں صدی میں فرانس نے بھی بندرگاہ سے تجارت کا آغاز شروع کیا اور اپنا تسلط قائم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ میڈغاسکر نے 1774 سے 1824 کے درمیان تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں بحری قزاقوں نے بھی اپنے قدم جمائے۔ حقائق کی تلاش کے ساتھیوں، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، میڈغاسکر انسانی خرید و فروخت کی بھی بہت بڑی نفع بخش تجارت گاہ تھا، لیکن کنگ رداما 19ویں صدی میں یہاں کا بادشاہ گزرا، جس نے برٹش گورنر موریشس سے 1817 میں انسانی تجارت بند کرنے کا معاہدہ کیا
اور اس معاہدے کے بدلے اس نے بھاری مالی اور فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ پھر وقت گزرا اور لندن مشنری سوسائٹی کے ایلچی 1818 میں آنا شروع ہوئے، جن میں جیمز کیمرون، ڈیوڈ جونز، ڈیوڈ گریفتھ جیسی نامور شخصیات شامل تھیں۔ ان شخصیات نے یہاں اسکول قائم کیے اور رومن حرف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے مالاگاسی زبان کو نقل کیا اور بائبل کا ترجمہ بھی کیا۔ اسی کے ساتھ یہاں مختلف قسم کی ٹیکنالوجی بھی اس جزیرے پر متعارف کروائی۔ فرانس نے 19ویں صدی کے آخر میں مڈغاسکر پر اپنی کالونائزیشن کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں 1880 سے 1896 تک فرانسیسی فوجیوں نے مڈغاسکر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور مڈغاسکر میں بادشاہت کے راج کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ 20ویں صدی تک جاری رہا، لیکن آخرکار یہاں کی عوام نے فرانسیسی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ اس مذمت کے نتیجے میں وہ 26 جون 1960 کو فرانس سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخ میں کہیں کھو تو نہیں گئے؟ کیا آپ نے کبھی مڈغاسکر کے نقشے پہ غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو چلیں اب دیکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بھی انسانی الٹے پیر کی طرح نظر آتا ہے؟ کامنٹ میں بتائیں۔ معاشی اعتبار سے مڈغاسکر کا شمار انتہائی غریب ممالک میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں یہاں ایک ایسے گاؤں کا بھی پتہ چلا ہے جو 2008 سے پہلے مڈغاسکر کے نقشے پہ موجود ہی نہیں تھا، اور دسمبر 2023 سے پہلے مڈغاسکر کے عام شہری بھی اس دور دراز گاؤں سے واقف نہ تھے۔ مڈغاسکر کے آتش فشاں پہاڑوں کے عین بیچوں بیچ اینٹینسن ڈیرا سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں، جو 50 گھروں اور تقریباً 300 لوگوں کی آبادی پر مشتمل ہے، جو پیشے کے اعتبار سے کاشتکار ہیں، جن تک رسائی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ناممکن سی ہے۔ ایسے ہی دلچسپ حقائق سے آگاہ رہنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور حقائق کی تلاش میں میرا ساتھ دیں۔